الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو اسم کا چیپٹر ہے وہ ابھی کنٹینیو ہے، اور اس میں ہم جو ٹاپک چل رہا ہے ہمارا اس ٹائم وہ ہے قسم، یعنی ٹائپ۔ ہم اسم کی پہچان کرنا سیکھ رہے ہیں کہ یہ پراپر ہے یا کامن ہے۔ عربی میں پراپر کو آپ کہتے ہیں معرفہ، اور کامن کو آپ کہتے ہیں نکرہ، یا آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں عام اور خاص۔ خاص کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ پراپر کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص ورڈ معرفہ کے لیے، اور نکرہ جو ہے عام اسم کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے 7 پہچانیں سیکھی تھیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اسماء جو ہیں، زیادہ تر اسم وہ نکرہ ہیں، کامن ہیں، اور ان کی 2 پہچانیں ہیں، ایک شارٹ کٹ، ایک لانگ کٹ۔ شارٹ کٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی اسم کے آخر میں آپ تنوین دیکھیں گے، یعنی 2 پیش ہو آخر میں، یا 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں، تو آپ فوری طور پر کہہ دیں گے کہ یہ نکرہ اسم ہے، یہ کامن ہے۔ اور جب اس کی ترجمانی کریں گے تو کچھ لفظ ہیں جو شروع میں آپ کو اسم سے پہلے لگانا ہے، جیسے ایک، کوئی، کچھ، کسی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے الفاظ آپ استعمال کریں گے نکرہ اسم کی ترجمانی کرتے وقت۔ اور دوسری جو پہچان ہے جس کو ہم نے کہا ہے لانگ کٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے معرفہ میں کوئی ایک علامت بھی اگر موجود نہیں ہے، یعنی آپ نے معرفہ میں 7 علامتیں پڑھی تھیں، 7 پہچانیں پڑھی تھیں کہ اگر اسم کے اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یا تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے۔ اور اگر ان 7 میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے وہ نکرہ ہے۔ تو معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی نام آئے گا تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے، جیسے محمد ہے، فاطمہ ہے، یاسر ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، کوئی بھی نام ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ معرفہ ہے۔ کسی اسم سے پہلے اگر ہم یا لگا دیں گے اور اس کو ہم منادہ بنائیں گے، یعنی جس کو پکارا گیا ہو، یا ولدو، تو جب ہم یا کہہ کے کسی کو پکاریں گے تو ولدو اب وہ معرفہ ہو جائے گا، وہ نکرہ نہیں رہے گا۔ تیسرا ہم نے پڑھا کہ جب بھی پوائنٹرز آئیں گے، یعنی اشارے آئیں گے، تو آپ ان کو بھی معرفہ کہیں گے، جیسے یہ، وہ دونوں، وہ سب، اس طریقے سے آپ ان سب کو معرفہ کہیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ضمائر، جن کو آپ انگلش میں کہتے ہیں پروناؤنس۔ ضمائر وہ ہوتے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں، ہم سب، تم دونوں، تم سب، وہ سب، اس طریقے سے ہم ضمائر کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں آپ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ الذی وہ جو ایک، اللذانی وہ 2 جو، الذین وہ سب جو، اللتی وہ جو ایک مؤنث، اللتانی وہ 2 جو مؤنث، اللاتی وہ سب مؤنث۔ تو یہ ترجمانی کریں گے۔ تو یہ جب بھی آئیں گے قرآن مجید میں تو آپ ان کو بھی معرفہ کہیں گے۔ پھر آپ نے آخری چیز پڑھی تھی کہ اگر 2 اسم اکٹھا آ جائیں اور ان کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہوگا، تو کا کے کی سے پہلا والا اسم اگر معرفہ ہے، پراپر ہے، خاص ہے، تو آپ بعد والا اسم بھی معرفہ کر دیں گے، پراپر کر دیں گے، خاص کر دیں گے۔ اس کی سمپل سے اگزامپل ہے کتاب۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کتاب، تو اب کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، ایک کتاب، تو یہ سب نکرہ ہو سکتی ہیں، کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ لیکن جب اگر میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب، اب اللہ جو نام ہے وہ لفظ جلالہ ایک معرفہ اسم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ معرفہ کوئی دنیا میں چیز ہے نہیں، یعنی پراپر ہے۔ تو اب یہ کتاب بھی معرفہ ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کا کے کی کا استعمال کیا ہے 2 اسم کے بیچ میں۔ اللہ کی کتاب، تو کی سے پہلے اللہ کا نام آیا، تو کیونکہ اللہ لفظ جو ہے وہ خاص ہے، پراپر ہے، تو کتاب بھی خاص ہو جائے گا، پراپر ہو جائے گا۔ تو یہ 7 اقسام آپ نے پڑھی تھیں کہ جب بھی یہ آئیں گے
اسم کو معرفہ بنا دیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی، کوئی ایک پراپرٹی بھی موجود نہیں ہے کسی بھی اسم کے اندر، تو آپ اس کو پھر معرفہ نہیں کہیں گے، خاص نہیں کہیں گے، بلکہ وہ نکرہ رہے گی۔ اب آئیے میں نے کچھ ورڈس تیار کرے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بات اور واضح ہو جائے، آسان ہو جائے، کھل جائے ہمارے سامنے۔ تو سب سے پہلے آپ کے اسکرین پر ہے، اور وہ ہے کوئی مومن۔ اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، پراپر ہے یا کامن ہے۔ تو کوئی مومن، اب جیسے میں نے کہا کہ ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے الفاظوں کا استعمال ہوگا تو وہ نکرہ کے لیے استعمال ہوگا، یعنی ایک عام اسم کے لیے استعمال ہوگا، کامن ہوگا وہ اسم۔ تو ہم کہیں گے ایک مومن ایک نکرہ اسم ہے، کامن اسم ہے، معرفہ نہیں ہے۔ قلم، قلم یعنی پین کو کہتے ہیں۔ اب پین جو ہے بیسیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظوں کا استعمال نہیں ہوا ہے، تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے۔ اس کے بعد اے لڑکے، اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حرف النداء اے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، کوئی خاص لڑکا ہو گیا جس کو پکارا گیا ہے، تو لڑکے کو اب ہم معرفہ کہیں گے، پراپر ہو جائے گا، اے لڑکے۔ ہم سب، اب دیکھیے یہاں پر میں نے کہا تھا کہ ہم سب سے مراد یہ کہ یہ پروناؤنس میں شامل ہے، کہ میں، ہم، تم سب۔ تو ہم سب کے لیے اب آپ یہ ایک پورا ورڈ اگر ہم مانیں گے اس کو، تو یہ معرفہ ہو جائے گا، پراپر ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیسیکلی پروناؤنس ہیں۔ تمہارا گھر یعنی تمہارا گھر یعنی تم سب کا گھر، یا تم ایک مذکر کا گھر۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں کا، کے، کی کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کا، کے، کی یا را، رے، ری بھی آئے گا، تب بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ بیسیکلی کس طریقے کی وہ کنسٹرکشن ہے۔ تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا گھر، اب تمہارا پھر ایک پروناؤن ہے، اور پروناؤن آنے کی وجہ سے یہ گھر بھی اب معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا گھر، تمہارا پراپر ہے، معرفہ ہے، تو گھر بھی پراپر ہو جائے گا۔ یہ کتاب، اب یہ جو ہے بیسیکلی ایک اشارہ ہے، ہم کہتے ہیں اشارہ، یہ کتاب، یا اب اشارہ کر کے آپ نے کوئی بات کہی ہے، تو اب یہ کتاب جو ہے خاص ہو گئی۔ اب یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، کوئی کامن بک نہیں ہے، بلکہ یہ خاص ہے، ایک پراپر کتاب ہو گئی، کیونکہ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پھر ہے ہم، صرف اگر ہم لکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک پروناؤن ہے، تو پروناؤنس جتنی ہوتی ہیں وہ سب پراپر ہوتی ہیں۔ کچھ نوجوان، تو اب نوجوانوں سے پہلے کچھ کا استعمال ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ آنے کی وجہ سے یہ کامن ہو گیا، ایک، کوئی، کچھ، کسی۔ تو یہ 4 الفاظ ایسے ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جب بھی آئیں گے کسی اسم سے پہلے تو اس کو نکرہ بنا دیں گے۔ موسیٰ ایک نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ پراپر ہے۔ کوئی 2 مرد، اب 2 مردوں کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی کا استعمال ہو رہا ہے، کوئی 2 مرد، کوئی بھی 2 مرد ہو سکتے ہیں، تو یہ کامن اسم ہے۔ ایک جادو، اب جادو سے پہلے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی کامن ہے۔ کسی نبی، نبی اب کتنے انبیاء ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، تو اب یہ ہمیں نہیں پتہ کس نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کسی نبی، تو یہ بھی کامن ہو جائے گا۔ کوئی 2 باغ، کوئی کے آنے کی وجہ سے یہ بھی نکرہ ہو گیا۔ آگ، ٹھیک ہے، آگ کے سے پہلے کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، تو آگ پراپر ہو جائے گا۔ سورج کے ساتھ بھی یہی کنڈیشن ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظوں کا استعمال نہیں ہے، تو سورج بھی معرفہ ہو جائے گا۔ یہ تو تھے آپ کے اردو کے ورڈز۔ آئیے اب ہم کچھ عربی کے ورڈز کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ورڈ ہے قلم۔ اب قلم میں آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی تنوین لگی ہوئی ہے، آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے، 2 پیش لگے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک شارٹ کٹ ہے، آپ کو دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان جانا ہے کہ یہ نکرہ اسم ہے، کیونکہ تنوین ہے۔ قلم کے معنی ہوتے ہیں قلم، پین۔ دوسرا ہے آپ کے پاس انسان، الانسان، ٹرائی کیجئے کیا ہو سکتا ہے، یہ معرفہ یا نکرہ؟ کوئی علامت آپ کو دکھ رہی ہے معرفہ کی؟
جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، شروع میں ال لگا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے بیسیکلی، تو اس کی وجہ سے یہ ال کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا، انسان سے ذکر ہے۔ بیت البیتا، البیتا، بیتا کہتے ہیں گھر کو۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ال لگا ہوا ہے شروع میں، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اسم سے پہلے ال داخل ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ۔ الغرفتی، غرفتی کہتے ہیں بیسیکلی کمرے کو، تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ال داخل ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس کو بھی معرفہ کہیں گے، پراپر ہو جائے گا۔ الارضی، ال لگا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان جانا ہے کہ یہ معرفہ ہے ال کی علامت کی وجہ سے۔ کتابینی، کتابینی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک علامت بھی موجود نہیں ہے معرفہ کی، یعنی پہلی علامت ہم نے پڑھی نام، تو کوئی نام نہیں ہے۔ دوسرا ال اگر لگا ہو تو ال بھی نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹرز یا پروناؤنس، نہ تو اشارے ہیں یا نہ ہی ضمائر ہیں، تو ہم کہیں گے یہ بھی علامت نہیں ہے، اس کے اوپر حرف النداء کے بعد منادہ نہیں ہے، اور اسماء موصولہ میں سے بھی نہیں ہے، اور دو اسم یہاں پر ہیں ہی نہیں، ایک ہی اسم ہے جو جس سے ہم کہیں کہ کا کے ایک ہی کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی کتابینی کے معنی ہوتے ہیں دو کتابیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے آخر میں عینی ہے، اینڈنگ کمبینیشن ہے، تو یہ جب اینڈنگ کمبینیشن پر کوئی بھی ورڈ اینڈ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یا تو وہ مثنیٰ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ مثنیٰ کی اینڈنگ ہے عینی، نصب یا جر میں، تو دو کتابیں ہیں یہاں پر نصب یا جر میں، لیکن یہ کامن ہے، نکرہ ہے۔ تو جب آپ اس کی ترجمانی کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے الفاظوں کا استعمال کریں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی دو کتابیں، کوئی دو کتابیں۔ الوسطی، بیچ کو کہتے ہیں سینٹر، الوسطی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ال لگا ہوا ہے شروع میں تو اس کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ معرفہ ہو گیا، اور کیونکہ یہ الف مکسورہ پر اینڈنگ ہو رہی ہے اس کی، تو رفع، نصب، جر تینوں ہی حالت میں یہ ہو سکتا ہے مبنی ہونے کی وجہ سے۔ کتابو کا، کتابو کا، اب آپ نے دیکھا کہ کتابو کا دو اسم ہیں، ایک نہیں ہے۔ کتاب یعنی کتابو پلس کا، اگر آپ اس کو اس طریقے سے ٹائپ کریں گے، کتابو پلس کا، تو اب آپ نے دیکھا کہ کا ایک ضمیر ہے، ایک پروناؤن ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تمہاری، تم ایک مذکر کی کتاب۔ تو اب دھیان دیجئے کہ بیچ میں کی آ رہا ہے، کا کے کی کا کی آ رہا ہے، تمہاری کتاب یا تم ایک مذکر کی کتاب، تو کی سے پہلے والا تم ایک مذکر، یہ ایک پروناؤن ہے، ایک ضمائر یعنی ضمیر ہے، جس کی وجہ سے آپ کہیں گے یہ پراپر ہو گیا۔ تو جب یہ کا کے کی سے پہلے والا اسم پراپر ہو گیا تو کتاب بھی پراپر ہو جائے گی۔ اب تو آپ کو اس کے آگے پراپر لکھنا ہے، یہ کامن نہیں ہے۔ البنتینی، البنتینی، اب آپ نے دیکھا کہ ال داخل ہے اور ال کی وجہ سے ہم اس کو پراپر کہیں گے۔ بنتینی لڑکی کو کہتے ہیں، بنتن ایک لڑکی کو کہیں گے، لیکن جب ہم کہیں گے البنتو تو لڑکی، اور بنتینی دو لڑکیاں، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اینڈنگ کمبینیشن جو ہے وہ ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہے اس بات کا کہ یہ مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے، یہ دو لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اس کی ترجمانی کریں گے تو کہیں گے دو لڑکیاں۔ عیون، آنکھوں کو کہتے ہیں عیون، کامن ہے یا پراپر ہے، آپ کو دیکھتے کے ساتھ ہی اندازہ ہو جائے گا کیونکہ آخر میں دو پیش لگے ہوئے ہیں، تنوین ہے، تو آپ کہیں گے یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے۔ الاذان، اذان کہتے ہیں کانوں کو، ایئرس، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ال شروع میں داخل ہے تو اس کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے۔ المساجدہ، بہت سی مسجدوں کا ذکر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی علامت ایسی موجود نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ یہ پراپر ہے، یعنی نہ یہ نام ہے، نہ ہی اس کے اوپر ال داخل ہے، نہ ہی یہ حرف النداء سے کے بعد آ رہا ہے، نہ یہ پوائنٹر ہے، پروناؤن بھی نہیں ہے، اسماء موصولہ میں سے بھی نہیں ہے، اور کا کے کی دو اسم کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ تو واحد ہے۔ تو ہم کہیں گے مساجدہ، ہم کہیں گے کچھ مسجدیں، اس کی ترجمانی کرتے وقت کچھ کا استعمال کر سکتے ہیں، کچھ مسجدیں۔
یعقوبہ، یعقوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے ایک نبی تھے، اور جب بھی کوئی نام آئے گا تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہو جائے گا نام ہونے کی وجہ سے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آخر میں دو پیش لگے ہوئے ہیں، تنوین ہے، تو آپ اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی کہہ دیں گے کہ یہ نکرہ ہے تنوین کی وجہ سے۔ کبرا، کبرا کے معنی ہوتے ہیں بڑی، کیونکہ الف مکسورہ پہ اینڈنگ ہو رہی ہے اس کی، تو کہیں گے یہ بڑا نہیں بڑی، کیونکہ مؤنث ہے، تو کوئی ایک علامت بھی موجود نہیں ہے اس میں معرفہ والی۔ ہم کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نام ہے یا حرف النداء کے بعد آ رہا ہے، یعنی منادہ ہو کر آ رہا ہے، یا ال داخل بھی نہیں ہے اس کے اوپر، اور نہ ہی یہ پوائنٹر ہے، نہ ہی پروناؤنس میں سے ہے، پھر اسماء موصولہ میں سے بھی نہیں ہے، اور کا کے کی کا بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے، کوئی بڑی۔ الحسنہ، خوبصورت کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے اور شروع میں ال داخل ہے، تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے ال کی وجہ سے۔ الشجر، پیڑ کو کہتے ہیں، ال لگا ہوا ہے لیکن، تو اب آپ کو پتہ ہے یہ معرفہ ہے، پراپر ہے۔ فقراء، یعنی بہت سے غریب لوگوں کے لیے ذکر ہوتا ہے فقراء، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک علامت موجود نہیں ہے معرفہ کی، اس پر پراپر کی کوئی بھی ایک پراپرٹی موجود نہیں ہے، نہ تو یہ نام ہے، نہ ہی اس کے اوپر ال داخل ہے، نہ ہی یہ حرف النداء کے بعد منادہ ہو کر آ رہا ہے، نہ پوائنٹر ہے، نہ پروناؤن ہے، نہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اور نہ ہی کا کے کی کا استعمال ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کچھ غریب لوگ۔ الدرس، یعنی سبق کو کہتے ہیں، لیسن، اب آپ کو پتہ ہے ال داخل ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم پراپر کہیں گے۔ یا ولدو، اب دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر یا کا استعمال ہو رہا ہے، تو یا ایک حرف النداء ہے، تو اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے ولدو، اب اس کو ہم پراپر کہیں گے کیونکہ یہ منادہ کہلائے گا، یا حرف النداء اور ولدو یہ ہو جائے گا منادہ، اور جس کو پکارا گیا ہو۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ جب بھی حرف النداء آئے گا اس کے بعد والا اسم جو ہے نا وہ لائٹ ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، تو اب آپ اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں ولدن نہیں لکھ رہے ہیں، ولدو یا ولدو، یہ معرفہ ہو جائے گا، یا ولدو معرفہ ہو جائے گا۔ ہوا، ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر، تو یہ ایک پروناؤن ہے، ضمیر ہے جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب میں نے کہا کہ پروناؤن ہے، اور پروناؤن میں آپ کو بتا چکا ہوں پروناؤنس جتنی بھی ہیں وہ سب پراپر ہیں، معرفہ ہیں، تو آپ اس کو بھی معرفہ کہیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو جب آیت کی شروعات ہو رہی ہے ہوا اللہ الذی، تو یہ پراپر اسم سے شروعات ہو رہی ہے۔ ہاذانی، ہاذانی کہتے ہیں یہ دونوں، ایک اشارے کے طور پر یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے دو لوگوں کے لیے، دو مردوں کے لیے، دو مذکر کے لیے، تو ہاذانی کیونکہ پوائنٹر ہے، اشارہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ پراپر ہے۔ اولئکا، اولئکا بھی ایک اشارہ ہے جو کہ دور کے چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اولئکا وہ بہت سے یا وہ بہت سی، تو یہ بھی معرفہ ہے، پراپر ہے کیونکہ یہ پوائنٹر ہے۔ المصباح، ایک چراغ کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ال داخل ہے، اور ال کی وجہ سے اب ہم اس کو بھی معرفہ کہیں گے، پراپر کہیں گے۔ المصباح پراپر ہو گیا کیونکہ ال داخل ہے۔ اقلام، اقلام کہتے ہیں بہت سے قلم کو، اقلام کے معنی ہوتے ہیں بہت سے قلم، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں تنوین موجود ہے، تو جب تنوین لگی ہوتی ہے کسی اسم کے آخر میں تو آپ اس کو نکرہ کہتے ہیں، اور اس کی ترجمانی کرتے وقت آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظوں کا استعمال کریں گے، تو ہم کہیں گے کچھ قلم، کچھ قلم، اقلام کچھ قلم۔ تو الحمدللہ یہ آپ کے پریکٹس بھی ہو گئی ایکسرسائز کے ذریعے، اور مجھے امید ہے کہ کافی آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ شیطان ہمارے وسوسے ڈالے گا ہمارے دلوں میں، اور ہمارے لیے اس چیز کو مشکل بنا کر رکھے گا، کہے گا کہ یہ بڑا مشکل ہے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے، تھوڑا سا جتن کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بہت آسان لگے گی۔ اور میری آپ سے پرسنل رائے یہی ہے کہ اس پہ آپ ڈٹے رہیے،
اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو بھی آپ کو پتہ چلتی جا رہی ہیں نوٹ ڈاؤن کیجئے، ان کو اپنے پاس نوٹس کی شکل میں لکھتے رہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔